اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 28 فروری کو میں آپ سے مخاطب ہوں کراچی سے۔ تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں درس نمبر 59 پیش کر رہا ہوں، اور اس درس کا عنوان ہے راہ سعادت۔ ظاہر ہے کہ انسان کی فضیلت جو ہے اس کے علم اور عمل سے ہے، جیسا کہ علم و عرفان غایت عالم امکان ہے، اور جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس مخلوقات کو میں نے خلق کیا تاکہ وہ مجھ کو پہچانے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تاکہ وہ علم حاصل کرے اور اس ذات کی معرفت حاصل کرے۔ علماء کی فضیلت میں کافی آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اسے علماء ہی اللہ کے بندوں میں سے اس سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہیں۔ حقیقتاً عند اللہ علم کا حاصل کرنا نیکی ہے، اس کا طلب کرنا افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ مذاکرہ علم تسبیح کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس پر عمل کرنا جہاد ہے۔ اس سے حلال و حرام پہچانے جاتے ہیں۔ علم انسان کو بہشت کا راستہ دکھاتا ہے اور دوزخ سے روکتا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں صلاح اور دوستوں کے نزدیک بہشت ہے اور زینت ہے۔ ملائکہ اس کی صحبت کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں ذکر علم کا ثواب روزے کے برابر ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو دولت علم سے مالا مال ہے۔ علم کی قسمیں ہیں، علم دو طرح کے ہیں، علم دنیا اور علم آخرت۔ علم آخرت 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 علم اصول دین، جس سے مبدا و معاد کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 علم اخلاق، جس سے تحصیل سعادت حاصل ہوتی ہے اور صفات غزیلہ و حمیدہ پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 3 علم فقہ، اس کی مدد سے عبادات اور معاملات، حلال و حرام اور کیفیات احکام سمجھ میں آتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جہل مرکب ہوتے ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو نہ جانے یا خلاف واقع جانے مگر دعویٰ کرے کہ میں جاننے والا ہوں، اسے جہل مرکب کہتے ہیں۔ یہ بدترین رذائل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے معالجے کے لیے فرمایا کہ میں عاجز نہیں ہوں کہ مادہ ذات و برز سے کسی قسم کی ایسا نہیں ہے کہ میں عاجز ہوں، کسی طرح سے میں عاجز نہیں ہوں، مگر معالجہ احمق سے عاجز ہوں۔ یعنی کتنی اہم بات فرمائی کہ میں بیماریوں کا علاج کرنے سے عاجز نہیں ہوں، یہاں تک کہ مادہ ذات برس والے اور مادہ ذات نابینا کا علاج بھی میں کر سکتا ہوں، مگر احمق کا علاج میں نہیں کر سکتا۔
جو جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جاہل و نادان تصور نہیں کرتا، اس لیے وہ حصول علم کی صحیح بھی نہیں کرتا اور گمراہی میں رہتا ہے۔ اس کا سبب طبیعت اور ذہن کی کم مائگی ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ علم ریاضی ہندسہ حساب پڑھے، کیونکہ ان سے وہ اعلیٰ مدارج کو حاصل کر سکتا ہے۔ فضیلت یقین اور اس کے مدارج ہوتے ہیں: اعتقاد، وہ جو مستحکم ہو، یقین کہلاتا ہے۔ یقین نفس انسانی کا زیور ہے اور تمام اعمال و افعال کی بنیاد اسی یقین پر ہے۔ یقین کا تعلق یا اصول دین سے ہوگا یا حقائق امور سے یا مطالب دینیہ سے، جن کے بغیر تحصیل سعادت ممکن نہیں ہے۔ یقین اشرف کمالات میں سے ہے، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کل ایمان ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ تھوڑا سا عمل جس میں وہ دوام کو محسوس کرے وہ اور یقین ہو اس کے ساتھ، خدا کے نزدیک اس عمل کثیر سے بہتر ہے جس میں یقین نہ ہو۔ بعض اوقات انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو یقین حاصل ہے، حالانکہ واقعہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ پس صاحب یقین کی چند علامات ہیں جن کی مدد سے اسے پہچانا جا سکتا ہے۔ اپنے امور میں بغیر پروردگار نہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو، غیر اللہ سے کوئی مقصد و امید نہ رکھے اور نہایت خضوع و خشوع و ذلت و انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں مشغول اطاعت رہے۔ پوشیدہ اور ظاہری دونوں افعال میں اس کی مکمل بندگی کا ثبوت دے اور امر و نواہی کی رعایت کرے، رضا الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا طالب نہ ہو اور سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرے۔ جب یہ صفات ہوں گی تو اس کی ہر دعا مقبول ہوگی، اللہ کا خصوصی قرب حاصل ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یقین بندے کو مقام بلند پر پہنچاتا ہے۔ یقین کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین، یعنی علم مطابق واقع ہو، جیسے دھواں دیکھ کر وجود آگ کا یقین کرنا۔ نمبر 2 عین الیقین، یعنی چشم بصیرت اور دیدہ باطن سے مطلوب کا نظارہ کرنا، جیسے آگ کو دیکھ کر اس کے وجود کا یقین کرنا۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھنے سے مراد رویت قلبی ہے، رویت ظاہری نہیں۔ تیسرا درجہ حق الیقین ہے، یعنی عاقل و معقول کے درمیان رابطہ حقیقی و معنوی ہو، جیسے کوئی شخص آگ میں داخل ہو کر اس کے وجود کا یقین کرے۔ جس طرح یقین کی قسمیں اسی طرح شرک کی قسمیں ہیں۔ شرک یہ ہے کہ انسان خدا واحد کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرائے۔ یہ شرکت خواہ ذات میں ہو خواہ صفات میں، اگر اس کے ساتھ غیر کی بندگی و عبادت بھی ہو تو یہ شرک فی العبادات کہلاتا ہے۔ اگر اس کی عبادت نہ کرے بلکہ اس کی اطاعت اس چیز میں کرے جس میں خدا کی خوشنودی نہ ہو تو یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ پہلی صورت کا نام شرک جلی اور دوسری صورت کا نام شرک خفی ہے۔ صفت شرک انسان کو سعادت ابدی سے محروم کرتی ہے اور دخول فی النار کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس مہلک صفت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا نصیب ہو جو ہماری رہنمائی فرمائیں اور جو ہمیں بری صفات سے آگاہ کرتے رہیں۔ خدا شرک کی لعنت سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.